5واں شعر ہے، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: رونق، تازگی، خوشی۔ بیمار مریض کو کہتے ہیں۔ غالب کا بڑا معروف شعر ہے اور اسے اگر اس غزل کا بیت الغزل کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ غالب کہتے ہیں کہ جب مریض عشق کو، مریض محبت کو محبوب کی قربت اور محبوب کا دیدار نصیب ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر تازگی اور رونق بکھر جاتی ہے، اس کا چہرہ مارے خوشی کے دمک اٹھتا ہے اور محبوب کسی صورت بھی اسے مریض باور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو غزل کا جو روایتی محبوب ہے وہ جفاخو اور بے وفا واقعہ ہوا ہے۔ وہ کسی صورت بھی عاشق کو جام دیدار نوش کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اب لوگوں کی زبانی محبوب تک یہ خبر پہنچی ہے کہ اس کا عاشق اس کے ہجر میں، اس کے وصال میں وہ بستر مرگ پر ہے اور اس کے چہرے کی جو رونق ہے، تازگی ہے، وہ چھن چکی ہے اور اس کے چہرے پر کہیں مردنی چھائی ہوئی ہے۔ محبوب کو عاشق کی اس کیفیت پر ترس آتا ہے اور وہ اسے دیکھنے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے، لیکن جوں ہی عاشق محبوب کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو اس کی چہرے کی ساری مردنی غائب ہو جاتی ہے اور چہرہ خوشی سے دمک اٹھتا ہے، تازگی چہرے پر رقص کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو کہیں محبوب کو یہ گمان گزرتا ہے کہ اس تک پہنچنے والی ساری خبریں بے بنیاد تھیں، یعنی محبوب عاشق کے چہرے کو دیکھ کر کہیں سے یہ محبوب کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ مریض عشق ہے یا وہ ہجر اور فراق کے لمحوں کو گزارتے ہوئے اس کے چہرے کی رونق اور تازگی چلی گئی ہے۔ تو کہیں غالب یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم خود کو محبوب کے سامنے ایک بیمار اور مریض بھی ظاہر نہیں کر سکتے۔ ظاہری سی بات ہے کہ ایک محبوب ایک عاشق کے لیے اس کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ عظیم تر ہے، اور جب اس کا دیدار اسے نصیب ہوتا ہے تو اس کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ایک شاعر کہتا ہے کہ اس نے پوچھا جناب کیسے ہو، اس خوشی کا حساب کیسے ہو، یعنی محبوب کا احوال دریافت کر لینا اس قدر خوشی کا باعث ہے جو بیان سے بحر ہے۔ تو غالب نے بھی اسی کیفیت کا اظہار کیا ہے کہ محبوب کے آنے سے مردنی چہرے پر بھی جو رونق، جو تازگی اور خوشحالی چھا جاتی ہے، اسے دیکھتے ہوئے محبوب یا کوئی بھی شخص اس بات کو کسی صورت باور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ عاشق ہجر اور وصال کی گھڑیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ 6واں شعر ہے، دیکھیے پاتے ہیں عشاق بتوں سے کیا فیض، ایک برہمن نے کہا کہ یہ سال اچھا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: بت، صنم، محبوب استعارہ ہے محبوب کے لیے، عشاق عاشق کی جمع ہے، فیض فائدہ نفع، برہمن ہندوؤں کی سب سے اعلیٰ ذات ہے جن کا کام وید سیکھنا اور سکھانا ہے۔ یہاں مراد نجومی ہے، جوتشی ہے، جو علم نجوم کی بنا پر آنے والے وقت کا اندازہ لگاتا ہے کہ وہ کیسا ہوگا۔ تو غالب یہ کہتے ہیں کہ ایک برہمن نے یہ کہا ہے کہ یہ سال
اچھا ہوگا۔ تو ایک عاشق نے اپنے تناظر میں اس سال کو دیکھنے کی کوشش کی ہے، یعنی کہ ایک عاشق نے اس صورت میں دیکھا ہے، دیکھیے اس شاخ کے لیے یہ سال کیسے اچھا ثابت ہوتا ہے، اور وہ بتوں سے یا محبوب سے کیا فائدہ یا نفع حاصل کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عشق میں قدم رکھنے کے بعد مصیبت، اذیت اور بلائیں ایک عاشق کا مقدر ٹھہرتی ہیں، اور اس کی زندگی انہی مصائب و آلام کا سامنا کرتے ہوئے بسر ہو جاتی ہے۔ تو جب ایک عاشق تک ایک برہمن کی یہ پیشن گوئی پہنچی کہ اس نے اپنے علم نجوم کی مدد سے یہ اندازہ لگایا کہ یہ سال اچھا ہوگا، یعنی اس سال کسی قسم کی کوئی قحط سالی اور لڑائیاں نہیں ہوں گی، یہ ایک خوشحال سال ہوگا۔ اس نے تو یعنی اس کے متعلق بات کی برہمن نے، لیکن ایک عاشق نے اسے اپنے خیال اور اپنی سوچ کے تناظر میں دیکھا، اور اس کا یہی ماننا ہے کہ یہ سال دیکھتے ہیں کہ اس شاخ کے لیے کس طرح بہتر ہو سکتا ہے، اور عاشق بتوں سے، اپنے محبوب سے کیا کون سا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی کہیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک عاشق کی سوچ کا جو محور و مرکز ہے وہ محبوب ہے، اور وہ سارے حالات کو اپنی اسی سوچ کے تناظر میں دیکھنے پر مجبور ہے۔ اس لیے جب ایک برہمن نے، ایک جوتشی نے، ایک علم نجوم رکھنے والے نجومی نے سال کے اچھا ہونے کے متعلق بات کی، تو اس نے، یعنی عاشق نے، اس حوالے سے نہیں سوچا کہ یہ سال اس قحط سالی سے، لڑائی جھگڑے سے پاک ہوگا، یعنی اس سال نہ تو قحط سالی ہوگی اور نہ ہی کسی قسم کے لڑائی جھگڑے ہوں گے، بلکہ امن و آشتی کا سال ہوگا۔ بجائے یہ سوچنے کے اس نے صرف یعنی عاشقوں پر محبوب کی ہونے والی عنایات کے متعلق سوچا ہے کہ یعنی محبوب کا جو رویہ ہے وہ گزشتہ برسوں میں اس کے سامنے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اس سال کو جب جوتشی اچھا کہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس سال کون سا محبوب کے رویے میں تبدیلی آتی ہے اور عاشق ان سے کیا استفادہ کرتے ہیں۔ 7واں شعر ہے: ہم سخن تیشے نے فرہاد کو شیریں سے کیا، جس طرح کا کہ کسی میں ہو کمال اچھا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: ہم سخن، ہم کلام، تیشہ پتھر کاٹنے کا آلہ، فرہاد شیریں کا عاشق، اور شیریں فرہاد کی محبوبہ، کمال ہنر یا خوبی کو کہتے ہیں۔ شیریں فرہاد ایک رومانوی داستان ہے، اس کے متعلق مختلف روایتیں ہیں۔ کسی نے اسے بادشاہ کی بیٹی کہا ہے تو کسی نے بادشاہ کی بیوی۔ شیریں کے متعلق یہ معروف ہے کہ وہ بادشاہ کی بیوی تھیں، اور فرہاد نے ایک محل تیار کیا، اور بادشاہ محل کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوا اور فرہاد کو کہا کہ آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ فرہاد ایک سنگ تراش تھا، ادنیٰ طبقے سے اس کا تعلق تھا، لیکن وہ دریا دل تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بادشاہ نے 3 بار اپنا یہی سوال دہرایا تو فرہاد نے شیریں کو مانگ لیا۔ تو بادشاہ نے یہ کہا، کیونکہ وہ انکار نہ کر سکا، اس لیے اس نے کہا کہ اگر تم اس محل کے سامنے دودھ کی نہر بہا دو تو یہ ممکن ہو سکتا ہے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو فرہاد اللہ کا نام لے کر شروع ہو گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب اسے یہی پتھر کاٹتے ہوئے اس بات کا علم ہوا کہ شیریں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، تو تب اس نے اپنے تیشے سے ہی اپنا تیشہ اپنے سر میں مار کر
خودکشی کر لی۔ تو یہ بنیادی طور پر تلمیحی ہے۔ اس شعر میں غالب نے دراصل کمال یا خوبی کی اہمیت اور وقت پر بات کی ہے کہ یہ ہنر کمال یا خوبی کی ہی بادولت ہوا کہ فرہاد شیریں سے ہم کلام ہوا یا شیریں تک اس کی رسائی ہوئی۔ تو غالب یہی کہتے ہیں اگرچہ فرہاد کا تعلق ایک ادنا طبقے سے تھا اور سنگ تراشی بھی کوئی اس کا شمار ایک معزز پیشوں میں یا بہت بڑے ہنر میں نہیں ہوتا، لیکن اسی کی بدولت فرہاد نے شیریں تک رسائی حاصل کی اور شیریں سے ہم کلام ہوا، اس سے گفتگو کی۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ سنگ تراشی اس حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ کمال چاہے جس طرح کا بھی ہو اس کا اپنی ایک اہمیت اور وقت ہے۔ 8واں شعر ہے، قطرہ دریا میں جو مل جائے تو دریا ہو جائے، کام اچھا ہے وہ جس کا کہ معال اچھا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی، معال انجام، نتیجہ۔ غالب کہتے ہیں کہ قطرہ اگر دریا میں مل جائے تو وہ بے وقت نہیں رہتا، بلکہ وہ بھی ایک دریا کا حصہ بن جاتا ہے، بلکہ خود وہ دریا کہلاتا ہے۔ یعنی اسی طرح جس کام کا انجام یا نتیجہ بہتر ہو وہ کام بہتر تصور کیا جاتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ ایک قطرے کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہے، لیکن جب وہ ایک دریا کی شکل اختیار کرتا ہے تو پھر وہ جب اپنے وجود کو دریا کے وجود میں ضم کر دیتا ہے تو پھر طاقت کی ایک علامت کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ یہ اصطلاحات دراصل تصوف کی رائج کردہ ہیں۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ ہر چیز اپنے مبدا سے، اپنے اصل سے ملنے کے لیے بے قرار رہتی ہے، اور وحدت الوجود کے نظریے کے حامل صوفیوں کا یہ کہنا ہے کہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ ہے اور وہ بھی اپنے مبدا سے ملنے کے لیے، اپنی اصل سے ملنے کے لیے بے قرار ہے۔ اور اسی طرح وحدت الوجود کے انسان کے علاوہ اس کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی ساری اپنے اصل سے جدا ہونے کے غم میں ہیں اور اس سے ملنے کی طلبگار ہیں۔ جس طرح کہ ایک شاعر کا کہنا ہے کہ میری طرح سے ماہ و مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ جو ماہ و مہر کی گردش ہے وہ ایسے بے معنی نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اپنے حبیب کی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اصل سے ملنے کے لیے ہی وہ مسلسل تحرک میں ہیں یا حرکت میں ہیں۔ اور اصل میں غالب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس کام کا نتیجہ بہتر ہو وہ کام اچھا ہے، چاہے اس کی ابتدا کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ غزل کا 9واں شعر ہے، خضر سلطان کو رکھے خالق اکبر سرسبز، شاہ کے باغ میں یہ تازہ نہال اچھا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی، خضر سلطان بہادر شاہ ظفر کا فرزند تھا جسے 1857 کے ہنگامے میں ہڈسن نے گولی مار کے ختم کر دیا، اور خضر سلطان مرزا غالب کا شاگرد تھا۔ اس کا دیوان 57 کے ہنگامے میں ہی ضائع ہو گیا، اور اس کی پیدائش تقریباً 1831 کے لگ بھگ ہے، اور یہ کہا جاتا ہے چونکہ اس میں خضر سلطان کو سرسبز رہنے کی دعا دی ہے مرزا غالب نے، تو تقریباً یہ غزل بھی ان کی 1831 کے عرصے کی ہے۔
یہ دعائیہ شعر ہے، اور بہادر شاہ ظفر کے فرزند خضر سلطان کو ہی دعا دی گئی ہے اس شعر میں۔ کہا جاتا ہے کہ غالب کی یہ غزل 1831 یعنی خضر سلطان کی پیدائش کے زمانے کی ہے، اور یہاں رعایت لفظی سے غالب نے کام لیا ہے۔ خالق اکبر، بعض شارحین کا یہ کہنا ہے، خالق اکبر سے مراد ان کی اکبر شاہ ثانی ہیں جو اس وقت بادشاہ تھے۔ تو خضر کے ایک معنی سرسبز درخت کی شاخ کے بھی ہیں، تو سرسبز اور خضر کے الفاظ میں رعایت لفظی پائی جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام چونکہ سبز پوش تھے تو اس لیے غالب نے سرسبز کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ ایک دعائیہ شعر ہے اور خضر سلطان کی پیدائش پر کہا گیا۔ اس میں غالب نے خضر سلطان کی سلامتی اور بقا کی دعا کی ہے، اور یہ دعائیہ انداز لیے ہوئے ہے یہ شعر۔ تو اب ہم مقطع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ حقیقت، اصلیت، خیال، تصور کو کہتے ہیں۔ غالب کہتے ہیں کہ میں جنت، اس میں موجود حوریں اور نہروں کی حقیقت کے متعلق بخوبی جانتا ہوں۔ یہ محض خیالی باتیں ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ ہاں، نیک لوگوں کے دل کو خوش رکھنے کے لیے یہ خوبصورت خیال ہے کہ انہیں اس دنیا کی عبادات کے بدلے میں جنت دی جائے گی۔ غالب کا یہ شعر دراصل کثیر الجہتی شعر ہے، یعنی اس کے کئی مفاہیم ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ غالب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال کے متعلق بخوبی علم ہے، اگرچہ ہم جنت کی توقع لگائے بیٹھے ہیں، لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں اس کے بدلے میں ہم جنت کا حصول ممکن نہیں ہے، لیکن یہ جنت کی توقع لگائے رکھنا دل کے بہلانے کے لیے یہ کافی ہے، یا دل کا بہلاوا ہے صرف اور صرف۔